بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 2 شعبان المعظم امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا اصل نام نعمان اور آپ کی ولدیت ثابت ہے، اس لیے آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کی ولادت 70 ہجری عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی اور آپ کی وفات 2 شعبان 150 سنہ ہجری کے اندر ہوئی، تو یوں آپ کی عمر مبارک تقریباً 80 سال بنتی ہے۔ اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف کے اندر، جہاں حضور پیران پیر شہنشاہ بغداد کا مزار مبارک ہے، وہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار مقدسہ ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم صحابی رسول ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بہت بڑا آپ کا شرف ہے۔ آپ کے متعلق مسند امام احمد میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق پہلے سے ہی بشارت عطا فرمائی تھی۔ فرمایا لو کان العلم بالثریا لتناولہ اناس من ابناء فارس، کہ اگر علم ثریا پر معلق ہوتا تو اولاد فارس سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔ تو اس حدیث کی وضاحت میں سیدنا امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ و آپ اتنے بڑے عظیم بزرگ ہیں کہ دادا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی اپنی کتاب شہرۂ آفاق کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر ایک واقعہ بڑا پیارا درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار مبارک پہ حاضر تھا، اور میں اسی طرح حاضری کے دوران میری آنکھ لگ گئی تو میری قسمت جاگ اٹھی، مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ مکہ شریف میں قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر ایک عمر رسیدہ شخص کو اپنے پہلو میں بٹھائے ہوئے بڑی شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ تو میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا یہ کون ذی مرتبہ شخص ہیں کہ جنہیں آپ اتنی شفقت اور اتنی محبت فرما رہے ہیں؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی حجویری، یہ تیرے اور امت کے بہت بڑے بڑے علماء کے یہ امام ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اس سے اندازہ لگائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سرکار کی بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ تابعی بزرگ ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 4 صحابہ کرام کی زیارت کی، ان سے اکتساب فیض کیا، ان سے احادیث لی ہیں، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ، اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی رسول سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے صحابی رسول حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ ہیں جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا، ان صحابہ سے ملاقات ہوئی، ان سے احادیث اخذ کی آپ نے۔ اور اس کے علاوہ آپ اندازہ لگائیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اتنے سفر کیے کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ 4000 کے قریب ملتی ہے، یعنی 4000 اساتذہ کے قریب جا کے آپ نے علم دین حاصل کیا، احادیثیں اکٹھی کی اور علم دین حاصل کیا، اکتساب فیض کیا، اور آگے یہ نور دین کا، محبت رسول کا، اسلام کا جو نور آگے آپ نے پھیلایا، احادیث مبارکہ کا نور، فقہ کا نور جو آگے پھیلایا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے تلامذہ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 10,000 ملتی ہے، یعنی 10,000 کے قریب آپ نے آگے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے پوری روئے زمین میں آگے جا کے حدیث مبارکہ کا نور پھیلایا۔ حضرت
مسعر بن قدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا اتفاق سے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا شہرہ بڑا سنا تھا، بڑا نام اور بڑا چرچا سنا تھا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں جا کے کہ آپ کرتے کیا ہیں، یعنی آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چند دن آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی حلقہ ارادت میں رہا، میں نے دیکھا کہ آپ سارا دن صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو قرآن پڑھاتے، حدیث کا علم پڑھاتے، لوگوں کو دین سکھاتے، قرآن پڑھاتے، اور عشاء کے بعد چند گھنٹوں کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے آپ آرام کرتے، اس کے بعد پھر ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصلی پہ کھڑے ہو کے گزار دیتے۔ اور آپ فرماتے ہیں، مصر بن مقدام کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا یہ تقوی دیکھا، یہ آپ کا انداز زندگی دیکھا، تو کہتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے پھر وہیں آپ کے پاس رہنے کا ارادہ کر لیا کہ اب بچی کچی زندگی جو ہے میری، میں یہیں ان کی خدمت میں ان کے پاس گزاروں گا، کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے زہد و تقوی کے مالک ہیں کہ دنوں کو بھی سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، رات کو بھی عبادت میں مصلی پہ رات گزر جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے کوئی 2-4 دن نہیں بلکہ پھر میں نے ساری زندگی گزاری، دیکھا کہ آپ کی ساری زندگی کا یہی معمول رہا کہ آپ ہمیشہ دن کو علم دین پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ تو آپ کی ایمانداری کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ بہت سارے واقعات آپ کے ملتے ہیں کہ سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار میں شریک تھے، یعنی پارٹنر تھے۔ آپ چونکہ کپڑے کا کاروبار تھا، تاجر بھی تھے، تو ایک مرتبہ ایک کپڑے کا تھان تھا، تو آپ نے کہیں جانا تھا، تو پیچھے سیدنا ابو حفص عبد الرحمن ان کو آپ نے بتایا، کہا کہ یہ کپڑا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا عیب ہے، تھوڑا سا نقص ہے، اور جب آپ بیچنے لگو تو گاہک کو اس کا عیب بتا کے پھر بیچنا۔ آپ اپنے سفر پہ چل پڑے، واپس جب آئے تو اتفاقاً بیٹھے ذکر ہوا تو آپ کو یاد آیا، آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن کیا بنا اس کپڑے کا، وہ تھان بک گیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل بک گیا۔ انہوں نے کہا اس میں تھوڑا وہ عیب تھا، نقص تھا، تو وہ بتا کے بیچا ہے آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آمدن کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ اس کی رقم ہے۔ آپ نے وہ ساری رقم پکڑی اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ آپ اس بات سے ان کی ایمانداری اور ان کے تقوی کا اندازہ لگائیں کہ ایک کپڑا جس میں تھوڑا سا عیب تھا، اس کی جتنی آمدن تھی صرف وہ بتا کے نہیں بیچا تھا، اس وجہ سے انہوں نے وہ ساری کی ساری رقم اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کر دی۔ تو یہ ایک بہت آپ کا تقوی ہے۔ اسی طرح آپ کی سیرت کی کتابوں میں آپ کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنازہ کی غرض سے کہیں گئے اور دوپہر کا وقت تھا، یوں کہہ لیں کہ ظہر کے بعد جنازہ تھا، تو جنازہ کسی وجہ سے تاخیر ہو گیا اور دوپہر کی گرمی تھی، دھوپ شدت کی تھی، تو لوگ سایہ ڈھونڈنے لگے۔ تو جو ارد گرد مکان تھے، لوگ مکانوں کی اوٹ میں سائے میں لوگ کھڑے ہونے لگے، تو آپ دھوپ پہ ہی کھڑے ہیں، تو لوگوں نے جگہ بنائی اور کہا کہ حضرت آپ اس سائے میں آ جائیں، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے بارہا اصرار کیا لیکن آپ سائے میں کھڑے نہیں ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دھوپ میں ضرور کھڑے ہونا ہے، آپ چھاؤں میں آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سائے میں، اس دیوار کی سائے میں اس لیے نہیں کھڑا ہو رہا چونکہ یہ بندہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے، اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میں اس کی دیوار سے جو نفع اٹھاؤں کہیں یہ بھی سود میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ تقوی دیکھیے کہ اللہ کے پیاروں کا تقوی کتنا ہوتا ہے کہ سود سے بچنے کے لیے انہوں نے اس شخص کی دیوار کے سائے سے بھی نفع نہیں لیا کہیں یہ بھی سود میں شامل نہ ہو جائے۔ تو کتنے بڑے امام ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کی سیرت کی بڑی پیاری بات اور بھی ملتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی اور آپ کھڑے ہو کے نا بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو بچے عموماً گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، تو آپ کھڑے تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا، تو چونکہ کچا راستہ تھا سارا، تو آپ نے اس بچے کو نا آواز دی اور کہا بیٹا سنبھل کے چلنا، کہیں گر نہ جانا۔ یہ کہنا تھا تو وہ بچہ جو ہے نا بھاگتا ہوا آ رہا تھا، وہ تھوڑا رکا اور رک کے کہنے لگا کہ امام صاحب آپ سنبھل کے چلنا، میں گرا تو میں ہی گروں گا لیکن آپ قوم کے امام ہیں،
اگر آپ گئے تو آپ کے پیچھے پوری امت کھڑی ہے، پوری قوم پیچھے آپ کی کھڑی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ بچہ اتنی سی بات کہہ کے تو چلا گیا، لیکن اس بچے نے میرا دل ہلا کے رکھ دیا، اور پھر ساری زندگی آپ اس بچے کی اس بات کو یاد کرتے رہے کہ اس چھوٹے سے بچے نے جو مجھے نصیحت کی ہے، جو بات کہی ہے، وہ ایسی دل پہ چوٹ لگی کہ آپ اس کو دل میں اکثر اس بچے کو پھر یاد کیا کرتے تھے اس بات کو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اتنا بڑا علم کا مینار ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی العلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔